السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج کا دن غیر متوقع، دلچسپ اور حیران کن دو ملاقاتوں کی کہانیاں ہیں، جس کو اگر کہا جائے کہ یہ آج کے سیاسی جو ماحول تھا یا سیاسی معاملات تھے ان کو ڈومینیٹ کیا ان دو کہانیوں نے، تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ ایک جو مذاکرات کا عمل حکومت اور تحریک انصاف کی کمیٹیوں کے درمیان اسلام آباد میں ہوا، اور دوسری ایک ملاقات کی باز گشت پشاور میں، جس میں مبینہ طور پر آرمی چیف اور بیرسٹر غور اور علی امین گنڈا پور صاحب کی علیحدہ سے ملاقات تھی۔ ایک ملاقات تو وہ ہوئی جو تمام سیاسی جس میں قائدین موجود تھے، لیکن مبینہ طور پر ایک ملاقات کا ذکر آیا جس کی تصدیق عمران خان صاحب نے جیل میں کی کہ ہاں ایسی ایک ملاقات پشاور میں ہوئی ہے۔ اور جب بیرسٹر غور صاحب سے پوچھا گیا تو وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ یہ ملاقات کی تصدیق خان صاحب کر رہے ہیں، میں نے جو بھی ملاقاتیں کی خان صاحب کی مرضی کے ساتھ کی۔ بہرحال ان دونوں پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ حالات کا وہ کہتے ہیں ٹوسٹ اس وقت آئی جب آج کی اس حکومتی میٹنگ کے بعد، جو مذاکراتی کمیٹیوں کی میٹنگ کے بعد بڑی دھواں دھار پریس کانفرنسیں اسلام آباد میں، رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی صاحب نے ان دونوں صاحبان نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں اگر کہا جائے کہ تحریک انصاف کے اس پھرے کو، یعنی اس ڈیمانڈز کے نوٹ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تو غلط نہیں ہوگا۔ ان نو انسرٹن ورڈز نے کہا جناب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان میں سے کچھ نہیں ہوگا، آپ جھوٹے ہیں، آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، آپ نے ریاست کو بدنام کیا، آپ نے حکومت کو بدنام کیا، آپ کے پلے کچھ نہیں، اس وجہ سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں، چند دنوں کا وقت دیں۔ جواباً حامد رضا صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جن لسٹوں کا ذکر کیا وہ لسٹیں دکھائیں اپنی پریس کانفرنس میں، ان لوگوں کی جن لوگوں کی تحریک انصاف جو نمبرز دیتی ہے کہ یہاں پر فائرنگ سے جاں بحق ہوئے۔ ہمارے ساتھ حامد رضا صاحب موجود ہیں، سنی اتحاد کونسل ترجمان بھی ہیں مذاکراتی کمیٹی کے۔ میں جب پریس کانفرنس سنی حکومت کی، میرے لیے پریشانی اس لیے کہ بڑا عرصہ ہو گیا مجھے سیاست کور کرتے، میں تو گھر سے چلے بڑے عرصے سے آئی بین لوکنگ ایٹ پالیٹکس، فالو کرتے ہیں گھر کے اندر، یا پچھلے 25 30 35 40 سال سے کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ سب میرا یہ خیال تھا کہ حکومت کو وقت چاہیے۔ حکومت نے اس طرح آپ کی پریس کانفرنس کے پرخچے اڑائے، میرے لیے بڑی سرپرائزنگ بات تھی، کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ کو انگیج کر کے رکھے۔ اب اس میں 2 3 4 چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو، یا تو ان کو اشارہ دیا گیا ہو کہ اڑا دے، انہیں اڑا دیا، یا تو وہ امریکہ کی طرف سے کمفرٹیبل ہو گئے ہوں کہ جی انہیں بتا دیا کچھ نہیں ہوئے گا، یا پھر یہ جو پشاور کی مبینہ میٹنگ کی خبر آئی ہے اس وجہ سے حکومت پینک کر گئی، انہوں نے کہا پھر اگر ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو ہم اس میں نہیں کریں گے، یا تحریک انصاف زیادہ ڈیسپریٹ دکھائی دے رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ تو پریس کانفرنس جو آئی اس کے بعد اب مذاکرات کے پلے کچھ رہ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کاشف صاحب۔ مذاکرات سے شروع نہیں کرتا، پشاور کی میٹنگ کا پہلے بتا۔ سب سے اہم دیکھیں، یہ مذاکرات ریلیونٹ ہو جائیں گے اگر وہ پشاور کی میٹنگ کنفرم کریں آپ۔ سر ملاقات تو ہوئی ہے وہاں پر، اور سی ایم کے پی کے نے خود اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے۔ کتنی دیر کی ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ 1 1.5 گھنٹے کی وہی ملاقات جس کے اندر باقی تمام لوگ بھی موجود تھے سیاسی جماعتوں کے۔ ان کے علاوہ والی ملاقات کا بتائیں نا سر، وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ سر علم میں ہے یہ بتانا نہیں چاہتے؟ نہیں سر، وہ میرا خیال ہے چونکہ اس کے اندر گور صاحب خود انوالو ہیں، تو وہ گور صاحب بھی اس کو، خان صاحب نے جب کہہ دیا ہوئی ہے تو پھر اب آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا کہ نہیں ہوئی، میں نے کہا ہوئی ہے، لیکن اب وہ علیحدہ والی ملاقات کا پوچھ رہا ہوں۔ علیحدہ والی ملاقات کا اب گور صاحب بتائیں کیا ہوا جی؟ صاحب یہ کہہ رہے ملاقات ہوئی ہے، لیکن غور صاحب سے پوچھے ہوا کیا؟ جی میں ٹھیک ہے، ملاقات ہوئی ہے، علیحدہ بھی خان ملاقات صاحب نے خود کہہ دیا آج، تو میں اس کو نو پوزیشن ٹو ڈینائی دیٹ نا جی۔ تو باقی اب جو چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں وہ تو اب غور صاحب ہی بتا سکتے ہیں، میں تو نہیں بتا سکتا جی۔ بھائی سیکورٹی ذرائع کہتے ہیں کوئی نہیں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پاس اے کامنٹ آن دیٹ جی، سیکورٹی ذرائع کو کہنے دیں جی۔ سو آپ نہ اس کو ڈینائی کریں گے، ان سیکورٹی ذرائع کو تردید کریں گے ان کی، یا تصدیق کریں گے ان کی؟ جس طرح میں نے ان کے 2 3 ٹکرز دیکھے ہیں، اس بات کی تو میں تردید کروں گا کہ ویسے نہیں ہے جیسا امپریشن دینے کی کوشش کی۔ امپریشن آپ مطلب کون سے ٹکر کی تردید کر رہے ہیں؟ گور صاحب نے سیاسی بات کرنے کی کوشش کی تو ان سے کہا گیا آگے سے کہ وہ سیاستدانوں سے یا سیاسی جماعتوں سے جا کے بات چیت کریں۔ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے۔ یعنی گور صاحب نے سیاسی بات کی ہی نہیں؟
गौहर साहब बताएंगे जी। या उन्होंने सियासी बात की और इस तरह का जवाब नहीं दिया गया? मेरा ख्याल ये है, दैट्स माय गेस जी। क्योंकि मैंने भी जब चेक किया तो कहता है कि मुलाकात में सब यही मामला बहुत से ज़ेर बहस है। कुरम का मामला था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, बाकी सारी चीजें थी। सियासत में भी बात हुई? मेरा ख्याल है शायद हुई है। अगेन मैं बहुत मोहतात बात कर रहा हूँ जी कि मेरा ख्याल है शायद हुई है। और इमरान खान साहब से हमारे मुताल्लिक कोई बात हुई? नहीं, इमरान खान साहब के बारे में क्या बात होनी है जी। इमरान खान साहब के बारे में तो बड़ा नैरेटिव क्लियर है और खान साहब भी बहुत क्लियर है, जेल में भी बार बार वही बात कर रहे हैं जो हम आपके सामने कर रहे हैं जी। बात तो तब की जाए इमरान खान साहब के बारे में अगर वो कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर लेना चाहें, कोई एनआरओ लेना चाहें, जब वो खान लेना ही नहीं चाह रहा, वो अपने केसेस को अदालतों में फेस करना चाह रहा, तो फिर कौन सी बात होनी है। ये भी कहा गया है, जो सिक्योरिटी जराये की तरफ से बात आई है, कि सिक्योरिटी मामलात और बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है गवर्नर केपीके ने पहले दिया है, उसके बाद एएनपी के जो सरबराह हैं उन्होंने दिया है, तो वो मेरा ख्याल है उनकी बात कर रहे हैं। आप लोगों ने भी तो दिया है? नहीं, उन्होंने जब बाहर आके कहा है कि मुलाकात हुई है तो फिर उसके बाद ही हमने कहना जी कि मुलाकात हुई है। लेकिन वो कह रहे थे मुलाकात हुई है, आप कह रहे सियासी हुई है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जी कि पहली जो मुलाकात थी वो मुल्क की सिक्योरिटी से मुतल्लिका ही थी, जिसके अंदर तमाम लोग मौजूद थे। दूसरी मुलाकात में चूंकि मैं था नहीं जी, तो मैं अब क्या उसके ऊपर कमेंट करूं। अच्छा, और इसमें कोई बात नहीं हुई कि अब अपने मामला ठीक करें, सीधे हों, ये क्या तरीका है? वही चले मामला आगे चलेंगे। सर गौर साहब भी बता सकते हैं, आई एम नो पोजीशन। वो डिनाई कर देना, क्या ऐसी कोई बात नहीं हुई? नहीं, मैं क्यों डिनाई करूं सर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी पूछना है गौर साहब से पूछें। सर चूंकि वो उसके अंदर शरीक थे ना, या सीएम केपी के लिए अमीन गंडापुर साहब शरीक थे, और चूंकि इमरान खान साहब जब आपकी मुलाकात हुई आपने कुछ नहीं पूछा उनसे? नहीं, मैं आज कब गर्ज करता हूँ जी, मैं चूंकि मेरी सर्जरी हुई है और मैं गुज़श्ता 5 दिन से, इसी वजह आप देख रहे हैं मेरे की स्वेलिंग है, मैं मीडिया से बिल्कुल आउट था। आज मैं दोबारा इसकी ट्रीटमेंट लेके ही वापस डायरेक्ट सेशन के अंदर मीटिंग से पहले पहुंचा हूँ। तो आज मुझे पेशावर फोन करके पूछा था, उसका क्या करें? किसका जी? जो पेशावर फोन करके चेक किया था, क्यों है पता नहीं पास कॉमेंट होता है। अरे गौर साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी जी, क्योंकि गौर साहब आज आपने गौर साहब से थोड़ी पूछा, मैंने कब कहा इनसे पूछा? मैं तो किसी और का कह रहा हूं, आप उनसे पूछ रहे थे। गौर साहब अडयाला थे जी, वो जिस वक्त नेशनल असेंबली का सेशन था, मेरा ख्याल है जिस वक्त वो आए हैं उस वक्त हम एहतजाज करके बाइकआउट करके जा चुके हो। तो साल, सवा साल, 1.5 साल। सर ये जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनसे पूछे ना, जो इस वक्त परेशानी का शिकार। मैं आपको हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा देता हूँ। हुकूमत ने कोई बातचीत, कोई मामला नहीं हुए। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा, सुने। मीटिंग का ये हवाला दे रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी उसके हवाले से एक बुलाई गई मीटिंग है। मैं फुल अथॉरिटी की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि उस मीटिंग में बैरिस्टर अली गौहर साहब ने, गंडापुर साहब ने कोशिश की है कि अपने सियासी बातें या सियासी मुतालबात पेश कर दिए जाएं और उन पे गुफ्तगू हो, लेकिन उन्हें वाजे कर दिया गया है जी कि ये सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है, इसका किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सर चेहरे की परेशानी। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी मीटिंग की वजह से हुई है? मेरा ख्याल है क्योंकि आप दो सियासी तौर पर दो मौक़ात, डज इट मेक सेंस के हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करती है? यस सर, 2 मौक़ात हैं। एक शायद वो मुलाकात की बाज़गश्त, उससे ज्यादा हमारे पास इतलात थी और हम भी इसी वजह से तहरीरी तौर पर देने के अंदर बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहे थे। 7 दिन दिमाग खपाया इस ड्राफ्ट के ऊपर। हमें अंदाज़ा था कि जिस वक्त पॉलिटिकल असीरान की बात आएगी तो हुकूमत एज्यूम कर रही थी कि यहाँ पर इमरान खान साहब का नाम लिखा होगा और फिर उस ड्राफ्ट को लहराया जाएगा पूरे मीडिया के ऊपर कि जी ये देखें एनआरओ मांगा जा रहा है। वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी, वो एनआरओ का बयानिया नहीं बन सका, जिसकी वजह से एक अग्रेशन आया। अब अग्रेशन आने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके अंदर मसलन राना साहब ने कहा जी शोहदा, मैं आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 13 शोहदा का नाम चला के आया हूँ। उन्होंने कहा जी कि ज़ख्मी कोई नहीं है, मैं ये बुलेट वुंडेड की पूरी लिस्ट वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दे के आया हूँ। ये हमने राना साहब को नहीं देनी, ये हमने जुडिशल कमीशन को देनी है सर, इसलिए कि राना साहब तो और उनकी हुकूमत तो गोलियां मारने वालों में से हैं, वो खुद ही कातिल और खुद ही मुनसिफ का किरदार ना अदा करें। जुडिशल कमीशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये चीजें जुडिशल कमीशन के आगे रखी जानी है, ये वहां पर नहीं रखी जानी। इसी तरीके से जो आपके मुतालबात उठा के बाहर फेंक दिए, हर मुतालबा शिक बाय शिक, कोई एक शिक नहीं छोड़ी उन्होंने। शिकें हैं ही 2 और कितनी नहीं छोड़नी थी उन्होंने। एक शिक के पार्ट मतलब इस तरह ये एक था 1 2 3 4 5 6 7 जो पहला कमीशन बनाना है उसके अंदर इसकी लीगैलिटी चेक करें, इसकी लीगैलिटी चेक करें, मीडिया के ऊपर हरासमेंट चेक करें,
गवर्नमेंट के जो इंटरनेट शटडाउन से, सो आपने 7 नुकात दिए, फिर आपने दूसरे कमीशन के एच तक 1 2 3 4 5 6 7 8 नुकात दिए, और फिर उसका बी पार्ट भी था। उन्होंने एक एक करके तारो तार कर दिया आपके मैंने सारे भी काम। एक एक करके तारो तार करके तो आ पर रहा हूं तुसी press conference मुझे एक में। बात बताएं, इसका क्या- मकसद ये क्या है उन्होंने- कि इट इज सो वेल ड्राफ्टेड कि वो इसमें से कोई चीज हमारे खिलाफ नहीं निकाल But पाए सर। इसको सियासी तौर पे देखें सर, मुलाकात अगर आपकी पेशावर में हुई और उसमें जो भी आप लोगों ने गुफ्तगू की उसका असर है, या जिस तरह आप कह रहे हैं हो सकता है किसी और वजह से उन्होंने किया हो। मैं सर उन्होंने आज आपके मुज़ाकरात के मैं- और आपके डिमांड्स को उठा के बाहर फेंक दिया। मैं दैट जो- मीन्स सर, मुज़ाकरात के मैं- एक मेरी बात सुने। आज मैं चूंकि ऑन ओथ हूं और मैं कभी इस चीज को वायलेट नहीं करता, मीटिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो नहीं मैं डिस्कस करता। राना साहब से और इरफान सिद्दीकी साहब से पूछिएगा कि ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अंदर आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? सर मैं तो अनोथ उन्हें नहीं बयान कर रहा ना, मैं तो उस ज़र्फ का मुजाहरा कर रहा हूं, अपने उथ की पासदारी कर रहा हूं। उनसे पूछेगा अंदर क्या कह रहे थे आप। मतलब कोई मुझे हिंट देना, मैं बस से बाद आपके बाद राना सनाउल्लाह साहब होंगे, मैं पूछ लूंगा। उनसे पूछिए कि ये नहीं कहा गया कि आपने तो हमें टोटल चार्जशीट कर दिया, इसकी जुबान नरम भी हो सकती थी, इस किस्म की चीजें। इसने तकलीफ दी है सर काशिफ साहब। बिल्कुल ठीक हम है। कह रहे थे कि वर्बली हम 2 मुतालबात कर रहे हैं, आप मान लें, आप मान लें। नहीं माने, अब तहरीरी आ गए हैं, अब तहरीरी मुतालबात तकलीफ दे रहे हैं तो ना। आप ये कह रहे हैं कि उनको लगा कि आपने चार्जशीट कर दी, उन्होंने तो आपके आज क्या मुज़ाकरात इफेक्टिवली बंद नहीं होंगे, खत्म हो गए। सर, जो मुझे बताएं इसके बाद आप मुज़ाकरात करेंगे कैसे? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो मुज़ाकरात के अंदर माहौल था, वो तो बड़ा पॉजिटिव था, और ये कहा गया कि इसका जवाब हम 7 दिन में आपको देंगे, और फिर अगली मीटिंग कॉल होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। अंदर बहुत था, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और फिर जाहिर अब उसके जवाब में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वो तो बादी नज़र के अंदर अब जब इतनी हार्ड हिटिंग हो जाए और बैशिंग हो जाए, तो उसके बाद दोबारा ट्रैक के ऊपर चढ़ना तो इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये क्यों की गई? मुझे पता है आपने बाहर आकर ये तमाम, अच्छा मैं एक बात जिम्मेदारी से कह सकता हूं, बाहर आके ये तमाम वो बातें की गई हैं जिनमें अंदर में एक भी बात नहीं की गई इनमें से। नॉट इवन अ सिंगल थिंग इज बीन पॉइंटेड आउट मीटिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर। ये सिर्फ बाहर आके बातें की गई हैं। वो जो अपने मीडिया सेल को तैयार रखा गया था ना, बस जनाब इन्होंने तीती फीती करना से तैयार रहो, बस अभी इमरान खान नारो मांगने लगा, वो सर जब नहीं मिला ना, तो उसके बाद अब, और ये इसकी बिगनिंग भी अब हुकूमत की तरफ से हुई है। सब मुझे पता है क्या याद वी हैव रिस्पॉन्डेड टू द गवर्नमेंट। साहब साहब फिल्में देखते हैं? सलमान सिंह शोले देखिए, मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है। और अमिताभ रिश्ता मांगने जाता है, वो कहती है लड़का करता क्या है? वो कहता है ना कुछ करता है, शराबी भी है, जवारी भी है, वो गाने सुनने भी जाता है। तो खानदान का पता लगता है ये आपको खबर कर देंगे। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं, ये आपके साथ वो हुआ है सर? नहीं सर, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो किसी दिन अगर कोई देखे तो सर ये हुकूमत आपके के साथ ये हुआ, हुआ। काशिफ साहब, ये तो हुकूमत के साथ हुआ सर। आज इस ड्राफ्ट के बाद की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या उस तकलीफ का इजहार नहीं है कि इट इज सो वेल ड्राफ्टेड? सर रोज ये बात होती थी, निकाल उनको सके। पता था कि आप लोगों ने जुडिशियल कमीशन मांगना है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमने असीरान की रिहाई के अंदर हमने इमरान खान का नाम ड्राफ्ट के ऊपर नहीं लिखना। सर राणा साहब ने क्या कहा था? सुने जरा, सुनिएगा। जिनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा ये और कोई काम नहीं करते। अब आप मुझे बताएं कि इसका हम क्या जवाब दें? मार्क्स वाए प्रोपेगेंडे के और कोई चीज इनके पास नहीं है। ये प्रोपेगेंडा जो है ये अदारों के खिलाफ करते हैं, फोर्सेस के खिलाफ करते हैं, मुल्क के खिलाफ करते हैं। ये है उनका मुद्दा। सर आपका ये दोनों सुनने के बाद मोहम्मद अलियास, कादर खान, मुबीन खान, सदर अली, तारिक खान, सर, मैं देख मोहम्मद सकता हूं ये अली। लिस्ट? सर प्लीज, अगर इजाजत दें, इसमें सर, कोई एड्रेस भी लिखा होगा? ये शुहदा की सर, वो हमने उसको आगे से किया है, ये शुहदा की है, ये वुंडेड हैं जो बुलेट इंजरीज हैं। ये दोनों पे, ये हम पे इन्हें एड्रेस क्यों लिखे हुए दें? लोगों के? हम इन्हें क्यों दें? हमारे पास सारे एड्रेसेस हैं। वो अच्छा आगे नीचे ग्रे मार्क स्टेटस, किया। कॉन्टैक्ट नंबर, CNIC Each and सर्टिफिकेट, everything. तस्वीरें, ये Each सब and मौजूद everything. है। इन्हें क्यों दें? ये जो कहते हैं कि हमने खाली प्रोपोगेंडा किया सोशल मीडिया 13 अफराद की लिस्ट है जिनको आप कहते हैं जिनको जो जाम बहक हुए इसमें। सर डेटा कैन बी चेक्ड थ्रू नादरा डेटा ना सर, वल्दियत लिखी हुई है इसके आगे। मैं बिल्कुल मैं इससे आप जब ये हम कह रहे हैं। और जख्मियों की लिस्ट एक 22 की है। आगे देखिए बुलेट इंजर्ड है जी जी, उनका स्टेटस जो है 11, 13, 10 और 6, तकरीबन
یہ ساری بھی 50 پلس. ہاں یہ سارے زخمی آگے ان کا سٹیٹس بھی ہے کہ بلٹ انجرڈ کون سا ہے, دوسرا انجرڈ نارمل انجرڈ کون سا ہے. سو یہ لسٹ آپ نے دے دی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لسٹ ان کو چاہیے. پرابلم تو یہ مجھے جو نظر آیا دوہرا تو یہ پیٹ رہے تھے نا سر, مجھے جو لسٹ نہیں ہے, نیریٹو نہیں ہے, شہید نہیں ہے, زخمی نہیں ہے, گولی نہیں. وہ کہتے ہیں 8 فروری آپ نے مانگا ہی نہیں, کس نے نہیں, آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے. وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں نا سر, یہ ابتدائی مسودہ ہے سر مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے. کاشف صاحب, دیٹ واز بین کلیریفائڈ ڈے فرسٹ. ٹھیک ہو گیا. اور پہلی دونوں میٹنگ میں, چلیں آپ یہ بھی پوچھ لیجئے گا کسی سے, میں تو وہ بیان کر سکتا ہوں کہ کیا پہلی دونوں میٹنگز میں ہماری کمیٹی کے سربراہ نے اور میں نے اور ہمارے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یو آر ناٹ دا لیجیٹمیٹ گورنمنٹ, یو آر فرام 47 گورنمنٹ, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, یو آر بین امپوزڈ آن اس. تو ہمیں یہ اس وجہ سے آپ کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں, ہم آپ کی لیجیٹیمیسی کو تسلیم نہیں کرتے. یہ ہم نے اس کمیٹی کی میٹنگ میں کلیریفائی کیا سر. ہاں لیکن سر ہوں تو وہ زبردستی سر خسمانو خان, اچھا خسمانو خان, who cares? so this is it. سر مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں اس پریس کانفرنس کے بعد آگے کہاں چلیں گے. سر لیٹ می بی ویری آنیسٹ ود یو, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اگر تو ہم نے کوئی درمیانی بات کی ہے, کو اپنے موقف سے پیچھے, تو ٹھیک. ہم ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہی 2 مطالبات ہیں جو آپ لینا چاہ رہے ہیں. اتنے بے وقوف ہم نہیں ہے کہ وہ آپ کو لکھ کے دے دیں گے. نہیں کرنے, نہ کرو, خسمانو کھاؤ سر, who cares? آپ آخر میں مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو مذاکرات آگے چلتی اس پریس کانفرنس میں نظر آ رہے ہیں, ہاں یا نہ کر دیں؟ نہیں, اٹ ول بی ریلی ٹف جی. مشکل لگ رہا ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن, اچھا یہ بھی آج اب میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں. میٹنگ کی ایک ڈیٹ فکس کی جا رہی تھی, وہ کیوں فکس نہیں ہوئی؟ دیٹ از بین کلیریفائڈ بائی دا ہیڈ آف دا کمیٹی نیگوسیشن, عمر ایوب صاحب. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر آپ کمیشن کے اوپر پرنسپلی ایگری کریں گے تو اگلی میٹنگ ہوگی. 31 جنوری سے آگے جائے گا یہ معاملہ؟ نو, ناٹ ایٹ آل. پہلے 31 سے پہلے ان کا آپ کے جوڈیشل کمیشن کو ماننا ضروری ہے. 31 سے پہلے نہیں سر, یہ اگر 27 یا 28 کو میٹنگ چاہتے ہیں, وہ میٹنگ اس صورت میں ہوگی جب یہ ہمیں آگاہ کریں گے کہ ہم کمیشن کے اوپر بنانے پہ تیار ہیں, اب ہمارے ساتھ آ کے ٹی او آج ڈسکس کر لیں. اینڈ دیٹ ٹو 27 یا 28 سے لے کے صرف 31 تک کا ٹائم ہوگا اس کے اندر. وگرنہ اگر کمیشن بنانے کے حوالے سے پازیٹیو رسپونڈ نہیں کیا جاتا, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو سٹ ود دم جی. ٹھیک ہو گیا. سو اگر یہ سارا ہار ادھر ہے کاشف صاحب, جو فرسٹریشن میں پریس کانفرنس آپ نے, اچھا آپ کی عمر گزر گئی کاشف صاحب, آئی مین یو اسپینڈ یور لائف ان اٹ. آج کی پریس کانفرنس کو آپ خود دیکھیں, باڈی لینگویج چیک کریں. اچھا میرا چہرہ دیکھیں, میں آج بھی اگین ایم اسمائلنگ. ٹھیک ہے سر, maybe you are that guy who's always in a good mood نا. No, not the case sir. آپ کو ٹینس سٹریس آپ کی شکل پہ نظر آ جائے. ٹھیک, آپ اس پریس کانفرنس میں ٹینشن اور سٹریس دیکھیں تو صحیح. میرے لیے بڑی, میں نے ایسے کیا کہا, بڑی غیر متوقع پریس کانفرنس, بڑی غیر, مطلب اس سیاسی ماحول میں بڑی غیر. کریڈٹ گوز ٹو سلمان اکرم راجہ جسے ڈرافٹ کیا ہے. who has drafted this document. آخری سوال سر, لوگوں نے اس کے اندر اپنی انپٹ دی ہے. بیرسٹر گوہر جو گئے ہیں پشاور, بلایا گیا تھا, باقی تو بولنا علی امین تو تھے نہیں, علی امین تھے, پارٹیوں کے سربراہان بھی تھے نا, وہاں پر اے این پی کے اسی میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا. اسی میٹنگ کے لیے لا اینڈ آرڈر کی, قرم کی اور اوور آل کے پی کے کی صورتحال ڈسکس کرنے کے لیے انویٹیشن تھا. اس کے بعد پھر ویسے خدا جانے سر, میں نہیں کہنا وہ تو آپ مان ہی چکے ہیں نا کہ اب خان صاحب نے مان. ہاں اس کے بعد ویسے ہی سر, لیکن ویسے کے آگے کیا ہے, وہ ویسے سے تیسے اب غور سے بھی کر سکتے ہیں. ویسے سے آگے تو پھر سال 1.5 سال ہی ہے نا. میرا نہیں خیال, انہوں بھی نہیں ہے. میں اپنی اوپینین تو دے سکتا ہوں, میں تو انفارمیشن مانگ رہا ہوں کہ ادھر کیا بات ہے. میں تو ادھر کی گفتگو کی بات کرتا ہوں. دس مچ ٹائم لیفٹ سر. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. صاحبزادہ احمد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود. بریک لیتے, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مذاکراتی کمیٹی کا. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب, اس سے پہلے کہ میں مذاکراتی کمیٹی پر جاؤں, یہ جو ابھی ہمارے ساتھ صاحبزادہ صاحب تھے, جو پشاور کی ملاقات ہے, اس میں 1.5 گھنٹہ کہہ رہے ہیں ہاں جی بات ہوئی, وہ کہتے ہیں باقی آپ غور صاحب سے پوچھ لیں, لیکن ہاں جی سیاست پر بھی بات ہوئی. آپ لوگوں کی انفارمیشن کیا ہے اس میٹنگ کے بارے میں؟ دیکھیں, ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ آرمی چیف نے سبھی سیاسی جماعتوں کو وہاں پہ دعوت دی گئی, تو سبھی کی آلموسٹ جو ہے وہاں پہ نمائندگی موجود تھی. تو انہوں نے اپنی جو بات شروع کی اور اس کا اختتام بھی انہوں نے اسی بات پہ کیا کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ صرف پاکستان ہے. اصل مسئلہ اس میٹنگ کا نہیں ہے,
اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کی علیحدہ کوئی ملاقات ہوئی ہے جس میں سیاسی گفتگو ہوئی ہے؟ دیکھیں علیحدہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ہماری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے کو اپنے گلے شکوے جس طرح سے کو اپنی آہو بقا جو ہے وہ انہوں نے کی ہوگی. آپ ایک میٹنگ میں اگر بیٹھے ہوں اور اسی میٹنگ سے اٹھ کے آپ کہیں کہ جی ہماری کوئی 2 منٹ علیحدہ بات سن لیں اور اس بات وہاں پہ آپ جو ہے وہ کوئی اپنی بات جو ہے وہ کریں تو اس کو آپ مذاکرات تو نہیں کہہ سکتے. سر یہ اور ویسے ابھی بھی صاحبزادہ آپ صاحب ایک بات مجھے کہہ کے گئے. بتائیں میں نے کہا کہ سیکیورٹی جب ذرائع سے خبر آئی. انگیجمنٹ جو ہے جی ہاں میں نے کہا سیکیورٹی ذرائع سے خبر ہے وہ کوئی اس لیول سے شروع تو نہیں نہ ہوتی. یہ بات ٹھیک ہے, وہ مذاکرات ادھر اس لیول پہ نہیں ہوتے, ختم اس لیول پہ ہوا کرتے ہیں. انہوں نے کہا, میں نے کہا جی آپ نے خبر, تو انہوں نے کہا جی میں نے سیکیورٹی ذرائع کی کچھ خبریں دیکھی ٹی وی پہ چلتے ہوئے, وہ جو خبر ہے نا کہ سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی بیرسٹر گور نے اور جواباً بتا دیا گیا سیاسی معاملات پر بات چیت سیاستدانوں سے کریں. انہوں نے کہا یہ بات غلط ہے. کہتے اس کے بعد باقی آپ وہ ہر تھوڑی دیر بعد کچھ یہ غلط ہے, باقی آپ گوہر صاحب سے پوچھ لیں. سو بہت زور دے کر یہ بات کہہ رہی ہے تحریک انصاف کہ یعنی عمران خان صاحب نے تو ملاقات کی, تصدیق کی, پھر یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کر دیا, میں انکار کیسے کروں, اور پھر یہ بھی کہا کہ سیاسی بات چیت بھی ہوئی ہے. دیٹس واٹ دے آر سیئنگ. دیکھیں عباسی صاحب, اس میں آپ کے علم میں ہے کہ جب یہاں پہ ان کا جلسہ تھا اس جلسے کو ملتوی کروانے کے لیے بھی ان کی انگیجمنٹ یا آپس میں جو ہے وہ بات ہوئی تھی. وہ جس لیول پہ ہوئی تھی آپ کو بھی معلوم ہے. علی امین گنڈا پور صاحب تھے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب تھے. انہوں نے اس ملاقات یا اس گفتگو کو بھی یہی رنگ دینے کی کوشش کی تھی جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوا. ٹھیک. اسی طرح سے جو انگیجمنٹس 24 سے لے کے 27 نومبر تک ہوئی ہے انہوں نے اس کو بھی اسی طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی کہ جی ہماری مذاکرات ہوئے ہیں, ہماری گفتگو ہوئی ہے. بات وہ بھی غلط تھی. ہاں ایک آفر جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے اور اس سے شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا ادارہ جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹ سکے, کیونکہ وہ ڈی جی ISPR نے بڑی دو ٹوک الفاظ میں بات کی تھی 8 مئی کو اسی سال. انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے متعلق اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے صدقے دل سے معافی مانگیں اور اس کے بعد پھر آگے بات کریں. ٹھیک. آپ کی طرف سے اس طرح کی پریس کانفرنس از اے سائن, یہ ایک اشارہ ہے میرے جیسے آدمی کے لیے کہ مذاکرات کتنے نہیں جانے, آپ نے باہر پھینک دیا ان کو. نہیں عباسی صاحب, بالکل ایسا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج انہوں نے اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پیش کی. ٹھیک ہے. ہماری پہلے یہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور ہم نے ان کو یہ بات پہلی 2 میٹنگز میں کہنے کی کوشش بھی کی, اگر آج یہ بات یا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ہمیں پیش کرتے اور یہ میڈیا میں نہ آتا تو آپ ہماری طرف سے بالکل قطعاً ایک اشارہ, ایک لفظ بھی جو ہے وہ آپ نہ سنتے. اب ہوا یہ, لیکن سیاست ایک مانگتی ہے رانا صاحب, میں نے اسی لیے کہا میرے لیے آج کا دن انتہائی دلچسپ ہے, کیونکہ سیاست کی ڈیمانڈ یہ ہوتی کہ آپ اس کو کھینچتے. آپ کہتے ہیں ہاں یار ہم اپنے ٹائم پہ جواب دیں گے, ہم لیڈرشپ سے بات کریں. نہیں سن لیں ایسا ہی تھا. اگر یہ ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتے اور یہ وہ میڈیا کو جاری نہ کرتے تو ایسا ہی ہوتا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو چارٹر آف ڈیمانڈ جب ہمیں وہاں پہ دیا تو اس کی کاپی ہمارے ہاتھوں بعد میں پہنچی ہی, یہ پہلے میڈیا پہ اوپر جو ہے نا وہ چل گئی. اب ان کا ایک یک طرفہ موقف جو ہے وہ آ رہا تھا. اب اس موقف کے مقابلے میں ہماری طرف سے بھی کوئی بات جو ہے وہ آنا جو ہے وہ بھی میڈیا کی ڈیمانڈ ہے. ہماری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ کوئی تبصرہ جو ہے, لیکن اس تبصرے سے پہلے میں نے یہ بات کہی کہ یہ پریما فشائی جو ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد یہ ہمارے تاثرات ہیں. باقی اس کے اوپر کمیٹی بن, لیکن رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ جو میں نے پڑھی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایک باضابطہ طور پہ جواب تحریری طور پہ وہی دیں گے جو آپ نے پریس کانفرنس میں کہا. لیکن میں نے جو پڑھی ہے نا رانا صاحب, میں یہ جو آج نہیں کوئی ضروری آج نہیں جو ڈیمانڈز ہیں وہ سوال ہے سارے. نہیں ہے
وہ ٹی او آرز ہیں کہ جی یہ بھی چیک کر دیں یہ بھی چیک کر دیں. سوال نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ان میں آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ تو انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا یعنی جو ہے وہ کمیشن ہو اور چیف جسٹس اس کو ہیڈ کریں یا 3 سینئر موسٹ ججز جج کریں تو وہ کرے. اچھا وہ کرے کیا؟ وہ کرے یہ کہ ان ایونٹس کی لیگیلٹی کو چیک کرے جن ایونٹس نے لیڈ کیا اریسٹ آف عمران خان کو. وہ بھائی یہ تو پہلے ہی سپریم کورٹ میں ہو چکا ہے. وہ تو آپ نے 2 چیزیں بتائی نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چیک کر چکی ہے، سپریم کورٹ بھی اس پر فیصلہ دے چکی ہے. لیکن آپ نے ایک اور چیز کہی کہ لسٹ نہیں دی. انہوں نے لسٹیں دے دی ہیں سر، 13 لسٹیں ہیں ان لوگوں کے جو ان کے مطابق جاں باک ہوئے ہیں 26 نومبر کو. وہ کہتے ہیں آپ کیوں دیں، آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو ہم دیں گے. لیکن انہوں نے لسٹ دے دی ہے. کہاں دی؟ یہ میرے سامنے میرے ہاتھ میں ہے سر. نے کہاں دی ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں. انہوں نے کہا آپ رانا صاحب دی ہے نا، کہتے ہیں کمیٹی کو آپ کو دی ہے نا سر. وہ کہتے ہیں کمیٹی کو دینے کی بجائے ہمارا خیال تھا کہ ہم یہ لسٹیں دیں گے جوڈیشل کمیشن میں جا کے. یہ انہوں نے 2 لسٹیں ہیں جو ان لوگوں کی ہے جو بلٹ انجریز جن کو ہوئی ہیں 26 تاریخ کو. وہ کہتے ہیں ہم اگر رانا صاحب اگر کہتے تو ہم جوڈیشل کمیشن میں یہ دے دیں گے. نہیں سن لیں، اگر انہوں نے لسٹیں جو ہیں وہ دے دی ہیں یا وہ ہمیں دے دیتے تو انہوں نے کمیشن کو کہا کہ کمیشن جو ہے نمبر آف جو لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں اور جو مسنگ ہے، جی اس کے اوپر جو ہے وہ کمیشن بتائے گا، کمیشن تحقیقات کرے گا کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں، کتنے لوگ انجرڈ ہیں اور کتنے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے. یہ کمیشن کے ذمہ انہوں نے یہ لگایا. بالکل ٹھیک. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لسٹ جی وہ کمیشن کو دیں گے. سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرے. دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں باقی ساری چیزوں میں جیسا آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں تو سیٹل ہو چکی ہیں. کسی کو سپریم کورٹ نے سیٹل کر دیا، کسی کو ہائی کورٹ نے سیٹل کر دیا. لیکن یہ لوگ، یہ جو مظاہرین تھے، یہ پہنچے کیسے اہم جگہوں پر؟ یہ سوال بڑے عرصے سے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، ان کو جانے دیا گیا، یہ ساری ملی بھگت تھی. یا 27 تاریخ کو آپ کا موقف ہے گولی چلی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بندے گولیوں سے مرے. سو یہ فیصلہ تو کوئی کمیشن ہی کرے گا. تو یہ 2 چیزیں تو وہ میرا خیال ہے کافی عرصے سے کہہ رہے تھے. اس میں سرپرائز کہاں پہ تھا آپ کے لیے؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ گولی چلی اور بندے سینکڑوں کی تعداد میں مر گئے، سینکڑوں کی تعداد میں مسنگ ہے. وہ کدھر ہیں بھائی وہ بندے؟ ٹھیک. وہ کوئی یعنی وہ زمین میں اگے ہوئے درخت ہے کہ ان کا کسی کا کوئی بھائی، کسی کا کوئی عزیز، کسی کا کوئی رشتہ دار ہے ہی کوئی نہیں جو آ کے یہ کہے کلیم کرے کہ جی میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا والد، میرا جو ہے وہ عزیز جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا. سینکڑوں لوگ اگر گم ہوئے تو یہاں پہ تو سینکڑوں فیملیاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں یہاں پہ. لیکن سر آپ کا موقف تو یہ ہوئے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں دونوں کا موقف غلط ہے. ان کا یہ موقف غلط ہے، سینکڑوں نہیں ہے. کیا 13 ہے؟ ران صاحب یہ 13 کا نمبر ٹھیک ہے ان کا کہ 13 لوگوں کو گولیاں مار کے جابا کیا گیا؟ یہ 13 کی لسٹ اگر آپ ہمیں آج دیتے تو ہم یہ اگلے 1 دن میں یا 2 دن میں معلوم کر لیتے کہ یہ 13 بندے کس طرح سے جو ہے یہ ہلاک ہوئے ہیں. بھلے کوئی وہاں سے کسی گاڑی کے نیچے آ گیا ہو، کوئی کنٹینر سے گر گیا ہو، یا کوئی چنگی نمبر 26 کے اوپر وہ ہلاک ہوا. یہ بات شاید آپ کی ٹھیک بھی ہو، لیکن آپ کو یاد ہوگا چنگی نمبر 26 پہ جتنی فائرنگ ہوئی ہے، چنگی نمبر 26 پہ جتنی فائرنگ ہوئی ہے اس کا یہ ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو کمیشن میں آپ اپنا ٹی او آر دے دینا. یہ تو آپ کا ٹی او آر ہونا چاہیے کہ جی 26 نمبر چنگی کی فائرنگ بھی کریں. نہیں دیکھیں سر لیکن آپ حکومت آج بھی قائم ہے رانا صاحب کہ فائرنگ نہیں کی آپ لوگوں نے 26 تاریخ؟ کرائم نہیں سن لیں کرائم جب کمٹ ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. سپریم کورٹ کے ججز انویسٹیگیشن نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کا تعین نہیں کرتے جن چیزوں کا تعین یہ کہہ رہے ہیں. سر لیکن پولیس تو پھر سرکار کی حکم کے مطابق تعین کرتی ہے نا ان چیزوں کا. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں پچھلے 20-25 مطلب آپ کی گاڑی سے ہیروئن برآمد ANF کر لیتی ہے. آپ بھی جانتے ہیں بےہودہ سی کوشش تھی، ہم بھی جانتے تھے اس ٹائم. ہم بھی یہ کہتے تھے یار کچھ کر لو. ایسے سائیکل چوری کے مقدمے لیڈروں پہ ہو جاتے ہیں، گرام چرس ڈال دیتے ہیں کئی دفعہ ذلیل کرنے کے. ہماری پولیس تو ایسے ہی کام کرتی ہے، سرکاروں کے ساتھ ہوتی.
لیکن دیکھیں پھر یعنی معاملات نے ان اکارڈنس ود لا ہی چلنا ہے نا. یہ کوئی ہمارے دوست جو ہیں پی ٹی آئی سے، یہ کوئی یورپ سے تو نہیں ہے، یہ پاکستان سے ہی ہے نا. یہ کل یہ ہماری طرف تھے، ہم ان کی جگہ پہ تھے. تو آپ بھگتے ہیں ابھی تھوڑا عرصہ ہے. معاملات نے جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا ہی چلنا ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھگتے تھوڑا عرصہ. نہیں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ یہ جو ٹی او آرز ہیں ان کے اوپر آپ بھی بات کر رہے ہیں، ہم نے بھی بات آج تو چلیں ایک سرسری سا جائزہ ہے، اس کے اوپر بات کر کے ہم ان کے سامنے ساری چیزیں رکھیں گے. یہ ٹی او آرز جو ہے وہ بہتر ہونے چاہیے جن کے نتیجے میں کوئی سپریم کورٹ کا جج یا اس لیول کا کمیشن جو ہے وہ انکوائری کرنے پہ رضامند بھی ہو جائے. اگر ان چیزوں کو آپ انکوائر کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو کہیں گے وہ اٹھا کے پھینکیں گے باہر کہ یہ کام آپ ہمارے سر سپریم کو تو الیکشن کو بھی انکوائر کر چکی. آپ کو یاد ہوگا 2013 کا آپ نے انکوائری سپریم کورٹ نے کی تھی. الیکشن وہ تو آپ کہہ سکتے تھے ٹریبونل کرے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے، بلکہ بہتر تھا ٹریبونلز کرے، لیکن الیکشن کمیشن نے آپ کو تقریباً ونڈیکیٹ کیا اس 2013 کے الیکشن میں بائی سیئنگ لارجلی فیئر الیکشن سے، اور وہ ڈیبیٹ ختم ہوئی پاکستان میں. لیکن وہ پورے یعنی الیکشن سے متعلق آپ کے علم میں ہے کہ وہ کسی حلقے سے متعلق نہیں تھا. وہ پورے الیکشن کا پورا سسٹم جو ہے اس کو انہوں نے چیک کرنا تھا. چیک کر کے انہوں نے بتایا، انہوں نے بہت ساری ریگولیرٹیز کو پن پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیا، لیکن کہا کہ لارجلی فیئر الیکشن تھے، زیادہ تر لارجلی فیئر جملہ انہوں نے جو استعمال کیا دس واز لارجلی فیئر. لیکن راز صاحب کمنگ بیک ٹو اٹ، مجھے اب یہاں سے آگے جاتا ہوا معاملہ نظر نہیں آ رہا. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ رانا صاحب میں بتا دوں، انہوں نے کہا 31 جنوری نہیں، اس سے پہلے آپ ہمیں ان پرنسپل پہلے یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ کمیشن بنے گا تو اس کے ٹی او آرز کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ بھی 31 جنوری سے پہلے اس کے بعد نہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ مذاکرات کا یا گفتگو کا یا انگیجمنٹ کا، دیکھیں ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بھلے آپ اقتدار میں حزب اقتدار ہوں یا حزب اختلاف ہوں، دیکھیں انگیجمنٹ گفتگو یہ تو اس کا خاصہ ہے، یہ تو اس کی بنیاد ہے. اس سے تو کسی وقت بھی انکار نہیں ہونا چاہیے، بھلے آپ کسی نتیجے پہ پہنچے یا نہ پہنچے. تو اس طرح کی ضد جو ہے کہ جی یہ کریں گے تو پھر ہوگا، یہ درست نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ یعنی جوڈیشل کمیشن کے معاملے کے اوپر وہ ہمارے ساتھ انگیج ہوں، بات کریں، ہمیں قائل کریں یا ہمیں یہ موقع دیں کہ سر آج کی پریس کانفرنس کے بعد تو نہیں لگتا آپ قائل ہوں گے. آپ نے تو اڑا کے رکھ دیا اس پر ایک نقطے کو. آپ نے میرے خیال ہے نقطہ چھڈیا کوئی نہیں تسی، ویسے کوئی ایک نقطہ نہیں تھا جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا ہاں اس میں کوئی تھوڑی دلیل ہے، اس میں کوئی وزن ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے. آپ نے ساروں کو اڑا کے رکھ دیا. نہیں دیکھیں آپ چلیں، آپ کسی نقطے پہ آپ بات کر لیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان واقعات کو جنہوں نے لیڈ کیا 9 مئی کو عمران خان صاحب کی اریسٹ کو، آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر کمشن کیا کرے گا؟ کمیشن فیصلہ کرے گا ہاں ان کے خلاف ایویڈنسز ہیں، یہ فیصلہ کر دے کمیشن. نہیں وہ سپریم کورٹ اس میں دی دین چیف جسٹس وہ اس میں جو ہے وہ اس کو ڈسپوز آف کر چکے ہیں، اس کا نوٹس لے چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر آپ نے زلمے خلیزاد، آخر میں ایک اور میں ذرا امریکی ایلیمنٹ فیکٹر کو بھی لانا چاہ رہا ہوں. ویسے تو طریق صاحب کا خیال ہے جو پشاور کی ملاقات ہے اس کی وجہ سے حکومت تھوڑی سی ریاکٹ کر گئی ہے، اس کا بھی جواب دے دیجیے گا. یہ زلمے خلیزاد کی ایک ٹویٹ ہے رانا صاحب، کتنا سیریس لیتے ہیں آپ لوگ اسلام آباد بیٹھ کے ایز گورنمنٹ؟ میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد آ کے پہلے میں پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہا کریں، حکومت طریق صاحب کے ساتھ اگریمنٹ کرے، اور تیسرا نقطہ ان کا یہ تھا کہ یہ دونوں کام 20 جنوری سے پہلے ہونے چاہیے. تو یہ آپ لوگ کتنا سیریس زلمے خلیلزاد، کیونکہ وہ رہے بڑے اہم پوزیشنز پر ہیں ادھر افغانستان کے لیے، خصوصی طور پہ پاکستان کے لیے. تو میں بریک کے بعد میں اس سے جانا چاہوں گا ایک ناظرین، بریک بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب، ہاؤ سیریسلی ڈو یو ٹیک somebody like زلمے خلیلزاد؟
دیکھیں ضرب خلیل زاد ٹھیک ہے، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا یا بیان دیا، اسی طرح کے بیان جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹیم سے بھی جو رچرڈ گرینل دے چکے ہیں لوگ دے رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک. ہاں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے افتاد تباہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہے، وہ بھی کسی دن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کسی دن ان کے بھی بیان آ جائے گا ان کا بھی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بیانوں سے تو بات بننے والی نہیں. سر ویسے اگر رانا صاحب اگر ٹرمپ کا بیان آ گیا پھر کی ہونا ہے؟ اصل تو رولا اس نے پہے گا. نہیں لیکن رولا ہی پہے گا، فرق نہیں پینا ادھر نال کوئی بھی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں اس سے ہٹ کے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ ایک تو جب پارلیمانی جمہوری سسٹم آپ کے ملک میں ہے تو حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا آپس میں انگیج ہونا، نیگوشیٹ کرنا، مذاکرات کرنا، گفتگو کرنا یہ مسٹ ہے. لیکن اس میں پھر اس میں تو نہیں چل سکتا. جو سیاسی باقی کوئی اور سسٹم چل سکتا ہو میں نہیں کہتا، لیکن یہ نہیں چل سکتا. سر آخری جملہ، باقی کسی سیٹلمنٹ پہ پہنچ جائیں تو وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میرا آخری جملہ رانا صاحب کہ سیاسی جو مذاکراتی آداب ہے نا، ان کا تقاضا یہ ہے کہ جو مذاکرات ٹیم، اور ہم ہمیشہ سے یہ سنتے بھی رہے اور اب کہتے بھی ہیں کہ جب تک یہ کیمروں کی پہنچ سے دور نہیں ہوں گے یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس طرح اگر آپ پریس کانفرنس سے ہر مذاکراتی اس کے بعد کہ ان کا پاس تو دلیل نہیں، یہ تو سارا کچھ غلط ہے، اس میں تو ہو کچھ نہیں سکتا، وہ آگے سے آگے کہیں جناب پھر خان خسمانو یہ بھی کہہ کے گئے ہیں، خسمانو خان پھر نہیں ہوندے مذاکرات نہ سے، یہ مذاکرات تو نہیں چل سکیں گے. آخری 10 سیکنڈ رانا صاحب. دیکھیں بات یہ ہے، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ کیمرے کی پہنچ سے دور ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ آج کی بات کرتے ہیں تو یہ دوست اگر ہمیں مطالبات دیتے چارٹر آف ڈیمانڈ اور یہ کہتے کہ جی آپ اس کے اوپر جواب دیں 4 دن میں 7 دن میں، اور یہ بھی کیمرے تک ان کو نہ پہنچاتے تو شاید ہمیں بھی اس کا جواب نہ دینا پڑتا. بالکل ٹھیک. رانا صاحب بہت شکریہ، ہم سے گفتگو. رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.